الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جاتا ہے وہاں سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جس کو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ نارملی جب ہم خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو خریدنے جاتے ہیں تو دل میں تمنا ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ایسی خوشبو دو ذرا دور تک جائے یا لانگ لاسٹنگ ہو، مگر یہ کیسی خوشبو ہے کہ بندہ زمین پر درود پڑھے آسمان تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ اور اس کی بڑی لاجیکلی وجہ بھی ہے، یہ ذکر کس کا ہے، یہ بات کس کی ہے؟ یہ اس کا ذکر ہے جو خود مہکے آقا ہے۔ میرے آقا کیسے مہکے ہیں؟ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، فرماتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں۔ بڑے آئے مہکنے والے، بڑے بڑے پرفیوم لگائے، بڑے مہنگے لوگ عطر لگاتے ہیں، مگر امام عشق و محبت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ یعنی آقا کو جب تلاش کرنا ہوتا تھا نا صحابہ کرام کو، آج کل نارملی، پہلے زمانے میں بڑا مسئلہ تھا آج سے 5-7 سال پہلے کہ جناب کدھر آنا ہے تو کہتے بھائی فلاں جگہ پر آنا، تیسری گلی میں مڑ جانا، اس کے بعد لال رنگ کا کوئی گیٹ نظر آئے تو الٹی گلی میں مڑ جانا، بندہ یہ ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اب تو لوکیشن بھیج دیتے ہیں، بندہ فوراً جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ایک لوکیشن سسٹم تھا۔ ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے رہتے تھے، خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گئے۔ شناخت کیسے ہوتی تھی؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ فرماتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ کہتے گلی کا حال کیا ہو جاتا تھا کہ زمین عنبر جیسی ہو جاتی، غبار مشک جیسا ہو جاتا، ہوا عبیر ہو جاتی۔ فرماتے عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ بلکہ سچی بات بتاؤں، وہ تو 1400 سال پرانی بات تھی نا، آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ، ہائے ہائے، عاشق رسول ہو، دل جو ہے وہ عشق رسول سے بھرا ہوا ہو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو، وہ مدینے میں داخل ہوگا تو بتا دے گا یہ ہوائیں اور ہیں، یہ فضائیں اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں، ایسے میرے آقا مہکنے والے ہیں۔ اچھا، پھر صرف پسینہ مبارک کی خوشبو، دیکھیں ایک بات ذرا لاجیکلی سمجھیے گا، نوجوان بیٹھے آج کل بہت زیادہ جناب فالوئنگ چلتی ہے، میں فلاں کا فین، میں فلاں کا دیوانہ، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، اس کے ہیئر اسٹائل، اس کے کپڑے، اپنے پرس میں تصویریں لگائیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جس حسین سے، جس با کمال سے محبت کرتے ہو نا، کبھی چیک کرنا اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ ہم تو خوشبو لگاتے پتہ کیوں ہے؟ میرا اور آپ کا خوشبو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے جو بو نکلتی ہے نا، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھے بھی نہ ہو، کسی اور کو بھی نہ ہو۔ باڈی سپرے بندہ کرتا ہے، عطر لگاتا ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اچھا، کیسا خوشبودار ہے کہ ایک بار صحابی رسول آئے، وہ کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو چاہیے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب وہاں جائیں گے بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، بڑا مہنگا عطر، وہ خوشبو بڑی شوق سے لگاتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا حضور بچی کی شادی، خوشبو چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لو، فرمایا کل آنا، کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ وہ صحابی حاضر ہوئے اور کھلے منہ والی شیشی لے کر آ گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا، پسینہ مبارک نکالا اور اس شیشی میں بھر دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو جس کی شادی ہونے والی ہے۔
اس سے کہو کہ جب خوشبو کی ضرورت ہے تو اسے لگا لیا کرے۔ صحابی بھی کتنے فرما بردار، کیسے عاشق، یہ نہیں کہتے حضور میں نے خوشبو مانگی آپ تو پسینہ دے رہے ہیں، اپنے گھر پہنچ گئے اپنی بیٹی کو دیا، اللہ اکبر، وہ بیٹی بھی فرما بردار۔ آج کل تو دلہنوں کی لسٹیں ہی ختم نہیں ہوتی، وہ صحابیہ بھی ہیں، آقا کی امتی ہیں، صحابی کی بیٹی ہیں، کہتی مرحبا۔ اب جب وہ پسینہ مبارک لگانا شروع کیا نا، میں اور آپ خوشبو لگائیں تو ایک کمرہ مہک جاتا ہوگا، جب اس صحابیہ نے، اس دلہن نے نبی پاک کا پسینہ لگایا وہ پورا گھر مدینے میں مہکنے لگ گیا۔ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، حدیث کی کتابوں میں اس گھر کو بیت المطیبین، خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا، کیونکہ میرے آقا کا پسینہ وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا ایسا کمال دکھائیں، ایسا معجزہ عطا فرمائیں، پسینے کی ایسی خوشبو عطا فرمائیں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ تو پھر کیوں نہ آقا سے محبت کریں، دنیا داروں کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں جس کا پسینہ بھی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو اگر واقعی کسی سے پیار کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، کسی سے انسپائر ہونا ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، تو نبی پاک سے زیادہ با کمال ہستی کوئی نہیں دنیا میں ہے۔ میں چلے دنیا کے جس حسین سے آپ کو محبت ہے نا، دو ہی چیزیں میں بتاتا ہوں، باقی میں نبی پاک کے چہرے کی بات، آنکھوں کی بات، مبارک ہاتھوں کی، مبارک زلفوں کی بات کیا کروں۔ وہ دو چیزیں جو نارملی انسان کی وہ ہوتی ہیں جسے دوسرا انسان گن کھاتا ہے، ایک پسینہ اور دوسرا تھوک۔ کسی کا تھوک بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ ابھی تو پسینے کی بات کی نا، نبی پاک کا پسینہ کیسا، آپ کچھ لعاب دہن کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی 4 ازواج تھی، 4 بیویاں تھیں۔ اچھا عرب کے لوگ، میں نے ابھی بتایا خوشبو بہت لگاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے شوہر کے لیے زینت کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، جائز ہے، اچھی بات ہے۔ مگر وہ ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ ہم جتنی مہنگی خوشبو لگا لیں، حضرت عتبہ میں سے جو خوشبو آتی ہے نا وہ ہم سب سے نرالی ہے۔ اچھا وہ گھر میں تھی تو یہ بھی دیکھتی تھی کہ آپ کو خوشبو استعمال بھی نہیں کرتے، نہ دیکھا بھی نہیں کبھی کوئی خوشبو استعمال کرتے، کدھر چھپائی ہوئی ہے وہ خوشبو اور کب استعمال کرتے ہیں۔ چاروں نے میٹنگ کی اور حضرت عتبہ سے کہا کہ حضور ایک بات تو بتائیں، ہم چاروں خوشبو لگاتی ہیں الگ الگ، مگر آپ میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ ہم سب سے اچھی ہے۔ اچھا کبھی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، خوشبو چھپائی کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا۔ کہ خوشبو استعمال ہی نہیں کرتے؟ کہا نہیں، پھر خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، اسکن ڈیزیز، جلدی بیماری۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جب بھی کوئی پرابلم ہوتی کہیں اور نہیں جاتے، نبی پاک کے در پہ حاضر ہوتے تھے۔ سب جانتے تھے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا سے جا کر عرض کرتے حضور جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی کریم عطا نہیں فرمائی، کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں دیا، فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے لعاب دہن نکالا، اپنے میرے جسم پر ملنا شروع کیا۔ پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک جو ہے میرے جسم پر ملا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی، جسم مہکا ہی جا رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، ہے کوئی ایسا کائنات میں؟ اس نبی سے پیار نہ کرے تو کس سے پیار کرے؟ کہ دنیا کے حسینوں کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو آج سارے میرے بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ سوچو نا، میں ادھر درود پڑھوں، فرشتوں کو خوشبو جاتی ہے، تو درود پڑھنے والے کی زندگی کیسی مہک جائے گی۔ ادھر انشاءاللہ زندگی بھی مہکے گی، ادھر قبر بھی مہک جائے گی انشاءاللہ۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک بھی پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی نرالی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جتنے انبیاء گزرے
اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے انبیاء کو جتنے معجزات ملے نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہم کہتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ان سب کے معجزات کا جو مجموعہ ہے، جو ٹوٹل ہے، وہ اللہ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں، چند معجزات ایکسٹرا اس کو کہتے ہیں ایکسیپشنل، خصائص کبریٰ جنہیں کہا جاتا ہے، جو کسی اور کو عطا نہیں کیے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات، علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا جو میرے آقا کو عطا ہوئے، مثال کے طور پہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹا دینا، کوئی ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر آتا، آقا لعاب دہن لگاتے ہاتھ جڑ جاتا، صحابی نکلی ہوئی آنکھ لے کر آتے، نبی پاک دم فرماتے، لعاب دہن لگاتے، آنکھ واپس رکھتے، پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی، ایک پیالہ دودھ کا ہوتا 70 صحابہ پی لیا کرتے۔ کتنے معجزات ہیں، میں بیان کرتا چلا جاؤں بلکہ گنتی نہیں ہو سکتی، مگر علماء بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات ہیں نا، یہ سارے معجزات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، اس کے مطابق یہ نارمل ہے۔ ہاں، کیونکہ نبی پاک کی جو شان ہے نا، اب وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں، سورج کو واپس پلٹائیں، فرماتے صرف 2 معجزات ایسے ہیں، ان تمام معجزات میں 2 معجزات ایسے ہیں کہ جو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں، جو آقا کا کیلیبر ہے، سٹیٹس ہے، مقام ہے بارگاہ الہی میں، اس کے مطابق جو معجزات ہیں وہ 2 ہیں جو بتاتے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی ہستی اور آپ کا مقام کیا ہے۔ اس میں ایک معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ۔ ہاں، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، سر کی آنکھوں سے رب کا کسی نے دیدار نہیں کیا۔ ایک بار کوشش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ۔ واٹ از دا میننگ آف کلیم اللہ؟ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بات کرتے تھے۔ اچھا، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ کی اس سے بات ہو اور آپ اسے دیکھا نہ ہو ابھی تک، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یار بات تو ہوتی ہے، دیدار بھی ہو جائے، اتنی بار بات ہوئی، کبھی ملاقات بھی ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو شرف تھا کہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے۔ عرض کیا، یا اللہ، کلام کا شرف تو دے دیا، اب اپنا دیدار بھی کرا دے۔ آپ نے ریکویسٹ کی، ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ کی ریکویسٹ ہے اور وہاں سے منع کر دیا گیا، اور اب ایک پہاڑ پر اللہ نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ اس تجلی کو بھی نہ دیکھ پائے، تاب نہ لا سکے، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھیے گا بات کو۔ آج تھوڑا سا فرق سمجھو کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ریکویسٹ کر رہے ہیں، منع کر دیا گیا۔ تجلی جب نازل ہوئی تو آپ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اور ادھر میرے آقا مکہ پاک میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ 27ویں رجب کی رات ہے، جبریل امین آتے ہیں، جگاتے اور کہتے حضور رب نے بلایا ہے۔ ادھر منع کیا جا رہا ہے، ادھر بلوایا جا رہا ہے۔ اس خوبصورت بات کو بریلی کے تاجدار کیسے لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اے اللہ تیری شان بے نیازی بھی کمال کی ہے، تیری شان نرالی ہے۔ یا اللہ کہیں تو منع فرما رہا ہے، لن ترانی فرمایا جا رہا ہے، اور کہیں محبوب کو بلایا جا رہا ہے۔ سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی کہ سارے انبیاء کے جو معجزات وہ دیے گئے، اور پھر ایک ایسا معجزہ، وہ معراج، رب نے اپنا دیدار کروایا۔ اور دوسرا معجزہ جس پر آج میں نے بات کرنی ہے، دیکھو نا، جتنے معجزات ہیں، ہم میں سے کسی نے معجزے دیکھے تو نہیں نا؟ جب بھی سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، صحیح کئی 100 بار معجزے سنے ہیں، مگر مزے کی بات ہے جتنی بار سنتے ہیں دل خوش ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے نا، جب بھی اس کی تعریف کرو محبوب کی اچھی لگتی ہے۔ تو جتنے عاشق رسول ہوں گے نا، وہ 1000 بار نبی پاک کی تعریف سنیں، ایک ہی واقعے کو بار بار سنیں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ محبوب کی بات ہو رہی ہے، حبیب کی بات ہو رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، لیکن we are not there، ہم ادھر تھے نہیں۔
ہم تو 1400 سال بعد سن رہے ہیں، مگر ایک معجزہ ایسا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، وہ سب سے بڑا معجزہ، اس کو اعظم المعجزات کہا گیا، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بڑا معجزہ ہے اور ہمارے پاس ہے۔ اب وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ ہاں، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ پھر کہاں نازل کرتے؟ پہاڑ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے نا۔ اب اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ طاقت بخشی کہ قرآن آپ کے قلب اقدس پر نازل ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا کہ آج 1450 سال گزر گئے، کوئی زبر زیر پیش میں فرق نہیں لا سکا، کروڑوں دلوں میں قرآن محفوظ ہے۔ ارے اس کے معجزات، اس کے اعجاز اپنی جگہ، اگر آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا معجزہ یا اس کا کمال، دنیا میں کوئی کتاب نہیں، آپ کوئی فارسی کتاب نہیں بتا سکتے کہ جو کسی پنجابی بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی پنجابی کتاب نہیں بتا سکتے جو کسی فرینچ بولنے والے نے یاد کی ہو، کوئی جرمن لینگویج بولنے والے نے جناب اسپینش کتاب یاد کی ہو۔ 2-4 لوگ کر لیں تو الگ بات ہے، مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ دنیا بھر کی بولی بولنے والے عربی میں قرآن پاک کو اپنے دلوں میں یاد کر لیتے ہیں۔ 5-6 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، جو کتابیں پڑھنے والے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، علماء بھی بیٹھے ہیں، کچھ کتابیں پسندیدہ ہو جاتی ہیں، پسند آتی ہیں، فیوریٹ ہو جاتی ہیں، ہماری لائبریری میں ہوتی ہیں، ہم اس کتاب کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 1 بار، بہت پسند آئی 2 بار، 3 بار پڑھ لیں گے، پھر یار اب 3 بار پڑھ لی، اب کچھ اور پڑھتے ہیں، مزہ نہیں آتا، بوریت ہوتی ہے، حالانکہ ہے بڑی پسند، لائبریری میں ہے، مگر 3 بار پڑھ لی ہے۔ قرآن وہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ 1000 بار پڑھو دل بھرتا نہیں ہے۔ قرآن پرانا نہیں ہوتا ہے، قرآن کا لطف ہی نیا ہے۔ ہائے ہائے۔ اچھا، مزے کی ایک اور بات بتاؤں، کہ آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے، اچھا تلاوت کرنے والا مل جائے، آج بھی کوئی اچھا قاری مل جائے نا، جس کو سمجھ نہیں آتی اس کی بھی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک کنیکٹیوٹی ہے روح کے ساتھ ہے، یہ قرآن کا ایک اثر ہے جو دل پر پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گئی باتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سے ہماری کنیکٹیوٹی کتنی ہے؟ قرآن ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے جنہوں نے قرآن پڑھا، سمجھا، غور کریں؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور قرآن آپ اب تک پورا نہیں پڑھا ہوگا، کئیوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا، تفسیر نہیں پڑھی ہوگی۔ قرآن کس کا پیغام ہے ذرا بتائیے گا؟ اللہ کا پیغام ہے نا، اللہ کا پیغام ہے اور مومنوں کے نام ہے، مگر ہم نے نہیں پڑھا۔ ہم کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ قرآن ملا تو تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ ہمارا قرآن سے ایک تعلق ضرور ہے، بڑا مضبوط تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے نیا گھر لینا ہے، جلدی جلدی قرآن لے کر آؤ، نئے گھر میں رکھنا ہے، نئی دکان پہ رکھنا ہے، نئے کاروبار میں قرآن کو بڑا اچھا زلدان میں رکھ دیں گے، چومیں گے بس۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ پھر کیا کریں گے؟ یار وہ ذرا مولانا صاحب بچوں کو بھیج دیجیے گا، گھر پہ قرآن خوانی کرانی ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کرانی چاہیے، لیکن اچھا افسوس پتہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر پہ، جس کی دکان پر، جس کی فیکٹری پہ قرآن خوانی ہو رہی ہوگی، وہ اس وقت بھی قرآن نہیں پڑھتا، بچوں کو کہتا تم پڑھ لو، میں بیٹھا ہوں ذرا اپنا موبائل چیک کر رہا ہوں۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جو قرآن خوانی ہو رہی ہے اس میں بھی میں بیٹھ کے ایک پارہ پڑھ لوں۔ اتنی قرآن سے دوری کیوں ہے؟ حالانکہ یہ تو میرے آقا کا عظیم معجزہ اور رب کا کلام ہے، مگر آج ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ بتاؤ نا کہ ہمارے دل میں کچھ قرآن ہے؟ اور احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ ایک صحابی رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، باہر آئے، 2-3 بار ایسا ہوا، آسمان پر دیکھا تو پورے آسمان پر عجیب منظر تھا۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان صحابی نے عرض کی حضور رات بڑا عجیب منظر تھا، آسمان پر عجب کمکمے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا جھومر لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے اسید، ان صحابی کا نام اسید تھا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر نیچے آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔
اگر چاہتے ہو نا تمہارے گھر پر فرشتے نازل ہوں، اگر چاہتے ہو تمہارے کاروبار پر فرشتے نازل ہو تو قرآن پڑھے نا. لیکن قرآن سے اتنی دوری ہے. ہمارا قرآن کا انٹریکشن پتہ ہے کیسا ہے؟ ایک واقعہ پہلے بھی کئی بار میں نے بیان میں دہرایا ہے کہ ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا، غریب تھی، پیسے جمع کیے، اپنے بچے کو بیرون ملک بھیج دیا کام کرنے کے لیے کہ وہاں جائے گا، کمائے گا، مجھے بھی پیسے بھیجے گا، میرا علاج بھی ہو جائے گا، گھر بھی خرید لوں گی. بیٹا چلا گیا، تھا بڑا فرما بردار بیٹا. ایک مہینے بعد اس کا خط آیا. خاتون نے خط دیکھا، پڑھنا تو آتا نہیں تھا، خط چوما، آنکھوں سے لگایا، میرے بیٹے نے ولایت سے خط لکھا ہے، دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر چوما، پھر دراز میں رکھ دیا. ہر مہینے خط آتا تھا، پڑھنا آتا نہیں تھا، چومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، دراز میں ڈالتی رہی، لیکن پیسے نہیں تھے، بیماری بڑھتی گئی، آخر وہ عورت انتقال کر گئی. پڑوس کے لوگ آئے، دراز کھولی تو بہت سارے خط ملے، اور جب ان خطوں کو کھولا گیا، ان لیٹرز کو کھولا گیا تو ہر انویلپ میں، ہر خط کے ساتھ ایک منی آرڈر تھا. وہ بیٹا بیچارہ ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجتا تھا. ماں ان پڑھ تھی، چومتی تو تھی مگر کھولتی نہیں تھی، پڑھتی نہیں تھی. ہزاروں لاکھوں روپے آ چکے تھے مگر ماں کو ملے نہیں، علاج بھی نہیں ہو سکا، ماں دنیا سے چلی گئی. یہ تو ایک واقعہ ہے. مگر ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں. کبھی کھولو تو صحیح، اندر کتنے خزانے ہیں، اللہ نے کتنی نعمتیں بھیجی ہیں. قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، قرآن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. مگر قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. گھنٹوں موبائل کے ساتھ لگے رہیں گے. اتنے سافٹ ویئر موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہیں، اور کتنے ہیں، سارا دن انگوٹھے درد ہو جاتے ہیں، اتنا موبائل یوز کرتے ہیں. مگر کبھی سوچا کہ یہ جیسے میں دنیا سے جاؤں گا یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے؟ ہمارا دوست ڈھونڈیں گے، یار ایک دن ہو گیا ابھی تک آن لائن نہیں ہوا، 2 دن ہو گئے آن لائن. موبائل تو بتا دیتا ہے نا، واٹس ایپ بتاتا ہے اتنے گھنٹے پہلے آن لائن ہوا، 2 دن سے آن لائن نہیں. خیر تو خبر تو لو، بندہ کدھر گیا؟ اور پھر پتہ چلتا ہے بندہ خود ہی آف لائن ہو گیا، قبر میں چلا گیا. جب ہم مریں گے نا ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایسا میرے ساتھ واقعہ بھی ہوا. میں پہلے یہ بیان کرتا تھا کہ ہم مریں گے تو ہمارے موبائل کے سافٹ ویئر آف لائن ہوں گے. میرے ساتھ ایک واقعہ کیا ہوا کہ ایک بار ہم کچھ صفائی کر رہے تھے اپنے آفس کی، تو ایک فائل نکلی. وہ فائل کسی کی امانت تھی. میں نے کہا یار یہ فائل تو ہماری نہیں، اس کی ہے، اس کا نمبر بھی لکھا تھا اوپر. میں نے کہا فون کرو، اس کی فائل دے دو، بیچارے کو کام آئے گی. ہم نے فون کیا، فون بند. اب کدھر ڈھونڈے؟ تو میں نے کہا یار ہر بندے ہی آج کل سوشل میڈیا پہ اس کا نام ڈالو، اس کا کوئی پیج ویج ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، اس کو وہاں میسج کرتا. میں نے چیک کیا تو اس کا اکاؤنٹ مل گیا. جب اکاؤنٹ مل گیا تو میں نے چیک کیا اس کے اکاؤنٹ میں، تو 1 سال سے کوئی پوسٹ نہیں لگائی تھی اس نے. میں نے کہا 1 سال ہو گیا بندے نے آن لائن نہیں ہوا. تو میں نے پھر اس کے فیملی کے اکاؤنٹ میں گیا تو بچے کا نام آ گیا، بچے کو کلک کیا تو بچے کا اکاؤنٹ کھل گیا. میں نے ادھر میسج کیا کہ مجھے ضروری کام ہے، آپ کے والد کی کوئی امانت ہے، آپ فون کریں. اس کے بیٹے کا تھوڑی دیر بعد فون آ گیا، جی فرمائیں. میں نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہ ابو کا تو 1 سال پہلے انتقال ہو گیا. 1 سال سے وہ آن لائن نہیں تھا، تو اس کا مطلب بندہ آف لائن ہو گیا تھا. آپ کو پتہ جب میں اور آپ مریں گے نا ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جس کو سارا دن چیک کرتے ہو. میں تو اس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو پکڑ لو تو قبر میں بھی آن لائن ہوگا، اور وہ قرآن مجید ہے. حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے رات کو، یہ سورت قبر میں اس کی شفاعت کرے گی، قرآن قبر میں نور بنے گا. مگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارا موبائل کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے. اچھا دنیا والوں کے پیغام سننے کا کتنا شوق ہے. آنکھ کھلتے ہی سچ بتاؤ سب سے پہلے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ موبائل کدھر ہے؟ ارے بھائی اللہ رسول کا نام لو، وضو کرو، نماز پڑھو، موبائل چاہیے. اچھا موبائل اٹھاتے ہی کیا دیکھنا ہے؟ کوئی پیغام تو نہیں آیا، کوئی ضروری میسج تو نہیں ہے. یار تمہیں دنیا والوں کے میسج کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنا ہے، مس نہ ہو جائے. لیکن اللہ کا میسج تمہیں ملا ہوا ہے. 40 سال کے ہو گئے ہو، 30 سال کے ہو گئے ہو، 50 سال کے ہو گئے ہو، اب تک نہیں پڑھا. ایک اور مثال کے ذریعے آپ کے دل کے دروازے پر چوٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں. اللہ کرے کوئی ہم سب کو قرآن سے محبت پیدا ہو جائے. آپ کبھی بیرون ملک جائیں یا پاکستان ٹور پہ جائیں، تاجران بیٹھے بزنس کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، کسی کام کے لیے گئے، 2-3 دن نکل گئے، 4 دن گزر گئے، گھر والوں کی یاد آئی، بچوں کی یاد آئی، آپ نے ایک پیغام دیا، اس میں آپ نے بچوں کے نام بھی لیے، بچوں کی والدہ سے بھی بات کی، بھائی بہنوں کے لیے بھی میسج کیا، سب کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، مجھے ذرا بتاؤ اپنے بارے میں. محبت بھرا ایک میسج آپ نے کیا. آپ کو دل میں تمنا ہے کہ اب یہ سنیں گے، تھوڑی دیر بعد ان کی بھی مجھے آواز سنائی دے گی، ایوری بڈی رپلائی مجھے کریں گے، اچھا لگے گا. آپ نے دیکھا ڈبل ٹک تو ہو گیا مگر جواب کوئی نہیں. 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 12 گھنٹے، پورا دن گزر گیا.
ہیں آپ باہر ہیں, بچوں کی یاد آ رہی ہے, فیملی کی یاد آ رہی ہے, اب آپ فون کریں. یار میں نے پیغام بھیجا, آپ نے سن کے رپلائی نہیں دیا. تو اگر گھر والے آپ کو یہ جواب دیں کہ ہاں پیغام تو مل گیا تھا, سننے کا ٹائم نہیں ملا, کیسا لگے گا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اچھا لگے گا؟ یار کمال ہے, میں باہر گھر سے, ان کو میرا پیغام سننے کا بھی ٹائم نہیں ہے. مجھے بتاؤ نا, تمہارا کوئی پیغام نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے, اللہ کا پیغام ہم نے اب تک نہیں سنا ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ سوچئے, ایسا نہ کریں. قرآن سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. اور پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, ویسے تو پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے, مگر قرآن میں تقریباً 89 ٹائمز اللہ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. جی ہاں, آپ سے بات کی ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, او یو بلیورز. کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا. ہم سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیا وہ پڑھ لیا ہم نے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ یا اللہ فیملی میں بیزی تھا, دوستوں میں بیزی تھا, کاروبار میں بیزی تھا, تیرا قرآن آیا بھی میرے پاس, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. نہیں چلے گا یہ جواب, خدارا نہیں چلے گا. قرآن پڑھیے, اور کم از کم اللہ کا پیغام تو پڑھیے. یہ 90 آیتیں پڑھ لیں, 89 آیتیں پڑھ لیں جس میں اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج لوگوں کے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کی تفسیر کیا کہتی ہے, قرآن میں پیغام کیا. اچھا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا کہ یا اللہ قرآن تو عربی میں تھا, ہمیں اردو ترجمے مل گئے, اردو تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی, اور دعوت اسلامی والوں نے تو جو کام کیا, میں کہتا ہوں دنیا میں کسی نے نہیں کیا. قرآن کو جس طرح گھر گھر پہنچانے کا نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے, سبحان اللہ. سب سے پہلے تو کیا کیا, بچوں کے مدرسے بنائے, دنیا بھر میں بنا دیے, سارے فری, کوئی فیس نہیں. اس امت کو کتنے حافظ دعوت اسلامی نے دے دیے. اچھا پھر کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا, آپ ایسی نفسیات سمجھتے ہیں لوگوں کی. اب مثال کے طور پہ یہاں بھی میں بیان بچوں میں تو نہیں کر رہا, بڑوں میں کر رہا ہوں. اب کوئی بڑا ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے, بزرگ بیٹھے ہیں کہ یار قرآن تو میں نے بھی تلفظ سے نہیں پڑھا, ترجمہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا, مخارج تو میرے بھی ٹھیک نہیں ہے, تفسیر تو میں نے بھی نہیں پڑھی, اب میں کیا بچوں کے مدرسے میں جاؤں؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت ہے نا. آپ نے کیا کیا, دعوت اسلامی میں ایک اور نظام رائج کیا, بڑوں کے مدرسے الگ کر دیے, کیونکہ بڑے بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اچھا بڑوں کے لیے مدرسے ایسے نہیں بنائے کہ کاروبار چھوڑ کے مدرسے میں آ جاؤ, نہیں, کاروبار, جاب, اسکول سب اپنا اپنا کر لو کام. رات کو مغرب کے بعد, عشاء کے بعد علاقے کی مسجدوں میں دعوت اسلامی والے مدرسہ لگاتے ہیں, 15 منٹ کے لیے آ جائیں, اپنی تلاوت مخارج ٹھیک کر لیں اور جائیں, پھر گھر جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ہزاروں کی تعداد میں مدرسے پوری دنیا میں بن گئے. اچھا پھر ایک اور طبقہ, شیطان بھی تو ہے نا, دماغ میں وار کرتا ہے, یار مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار سے میں لیٹ آتا ہوں, گھر آتا ہوں تو بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے. حالانکہ سچی بات یہ سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. چلو پھر بھی جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, میں لیٹ فارغ ہوتا ہوں, دعوت اسلامی والوں نے کمال کیا, فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دی ہے. اور یہ آن لائن مدرسہ کمال کا مدرسہ 24 گھنٹے چلتا ہے. آپ کو جو ٹائم اویلیبل ہے آپ پڑھ لیں, آدھا گھنٹہ موبائل سے کنیکٹ ہو, قاری صاحب بیٹھے ہوں گے, آپ کو 1 to 1 قرآن پڑھا دیں گے, ترجمہ پڑھا دیں گے, تفسیر پڑھا دیں گے. یعنی کوئی وہ طریقہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں. اچھا پہلے لوگ کہتے تھے یار پرانی اردو میں ترجمے ہیں, بڑا مشکل ہے ترجمہ سمجھنا. اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی قاسم صاحب کو ترجمہ قرآن کنز العرفان عطا فرما دیا. یار تفسیر ذرا پرانی اردو میں سمجھ نہیں آتی, نئی اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھ دی. اب کوئی کہے جناب تفسیر قرآن صراط الجنان خریدنے کے لیے 4-5 ہزار روپے چاہیے, ویسے مہنگے جوتے, مہنگی گڑیاں, سارے شوق پورے کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر نہیں خریدنی. چلو یہ بہانہ بھی توڑا ختم کر دیتے ہیں. دعوت اسلامی والوں نے پوری تفسیر جو ہے دعوت اسلامی کے پیج dawat-islami.net پہ فری ڈال دی کہ فری میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی. اچھا جناب پھر تھوڑی مشکل ہے, اردو پڑھنی سانو نہیں آندی, اب کہاں سے پڑھیں, یہ بہانہ ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے کیا کیا, دعوت اسلامی والوں نے تفسیر قرآن آڈیو میں جاری کر دی. پڑھ نہیں سکتے, سننا شروع کر دو. مطلب وہ کون سا اسٹیپ ہے, یعنی ہماری ہر وہ بات پوری کر دی. پڑھ نہیں سکتے, ہمارے نابینا لوگ ہمیں ملے ماشاءاللہ, کہتے ہیں جو آڈیو میں تفسیر قرآن ہے, ہم نابینا ہم تو نہیں پڑھ سکتے, ہم تو کبھی زندگی میں تفسیر قرآن نہ پڑھ سکتے. آج ہم آڈیو سنتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ آنے لگ گیا ہے, اللہ کا پیغام سمجھ رہے ہیں. اگر اتنے سارے آپشن موجود ہوں اور پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے, پھر بھی ہم قرآن نہیں سمجھتے, تو بتائیں پھر قصور کس کا ہے؟ اور میں اس بیان کے آخر میں ایک آیت بھی آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا نا کہ 89 کے قریب آیت ہے, اے ایمان والو, کیونکہ وہ ساری تو میں آج بیان نہیں کر سکوں گا, لیکن آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ روز کی ایک آیت ہے,
آپ پڑھیں اس کا ترجمہ اور تفسیر. اچھا پھر آپ کہیں گے ہم قرآن میں ہم 89 آیتیں کیسے ڈھونڈیں گے, 6000 سے زیادہ آیتیں. اے بھی تھوڑا کم دعوت اسلامی نے آسان کر دیا, ایک کتاب ہی الگ بنا دی ہے. ہن بولو ہیں, اس کتاب کا نام ہی اے ایمان والو ہے. وہ ساری 89 آیتیں الگ کر کے کتاب بنا دی. مکتبۃ المدینہ سے لے لو, خریدنی نہیں ہے, خرچہ نہیں کرنا, کوئی بات نہیں. دعوت اسلامی .net پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی, اپنے موبائل میں جمع کر رکھ لو, اور روز کی ایک آیت پڑھ لو. 90 دن کے بعد کم از کم یہ تو دل کو سکون ہوگا کہ میں نے جو 40 سال میں نہیں سیکھا تھا, 90 دن بعد وہ ساری آیتیں پڑھ لی ہیں جس میں رب نے مجھ سے بات کی ہے. شرمندگی تو نہیں ہوگی نا یار, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ بہرحال آپ نے سن لیا. اب میں ایک آیت کم از کم بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ کریم نے, ویسے تو یہ ساری آیتیں پڑھنے والی اور سب میں شاندار میسیجز ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو. مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی آرڈر فرام اللہ سبحانہ و تعالی. ڈائریکٹ اللہ مجھے اور آپ کو ایک حکم ارشاد فرما رہا ہے, ہمیں پیغام مل رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنی مختصر آیت ہے, مگر یقین کریں اگر ان دو چیزوں پر عمل کر لینا بیڑا پار ہے, سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کا دل میں خوف آ جائے نا. پرابلم یہ ہے ہمیں دنیا والوں کا خوف ہے, میں اللہ کا خوف نہیں. یار دوست نہ دیکھ لے, والد نہ دیکھ لیں, ذرا پڑوسی نہ دیکھ لے, کہیں اور چلتے ہیں یار. یہ والا گناہ والا کام جو ہے نا فیصلہ آباد میں نہیں کرتے, کہیں اور چلتے ہیں. بندہ چھپ چھپ کے جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے, علاقہ بدل بدل کے. یار لائٹ بند کر دو, ہیڈ فون لگا لو, کوئی دیکھ نہ لے. کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کا خوف ہے, کاروبار میں گورنمنٹ نہ دیکھ لے, ٹیکس والے نہ دیکھ لیں, اس کا خوف ہے. کوئی اور نہیں دیکھ رہا, جو بےمانی کرنی کر لو. کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, کوئی اپنے سودے میں ملاوٹ کر رہا ہے, ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا تھوڑے پیسے اگر اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بول کر ملاوٹ کر کے اپنے غلے میں کوئی گڑبڑ کر کے بڑھا بھی لے گا, کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ یہ حرام کی روزی بربادی لاتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلے والے کے پاس گئے اور آپ نے دیکھا, آپ نے غلہ دیکھا, وہ ڈھیر غلے کا بڑا اچھا تھا. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بارش آئی تھی, یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اگر بارش سے گیلا ہو گیا تھا تو اوپر رکھتے نا, تاکہ گاہک کو پتہ چلتا کہ گیلا مال ہے, اس میں پانی ہے, تم نے چھپا دیا اس کو نیچے. اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, من غش فلیس منی, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اب ذرا غور کرو, اس حدیث کی شدت کو محسوس کرو. اگر آقا ہی فرما دے کہ تم ہم میں سے نہیں, تو شفاعت کس سے لیں گے؟ ہیں جنت میں کس کے پیچھے جائیں گے؟ دامن میں کس کے جا کے چھپیں گے اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے؟ مگر آج افسوس یہ ہے کہ جس کو جدھر دھوکے کا موقع ملتا ہے, جس کو جدھر چانس ملتا ہے, وہ ادھر ڈنڈی مار لیتا ہے. ٹھیلے والے کے پاس جاؤ تو جناب اوپر اچھے اچھے فروٹ رکھے گا, پوری پیٹی لے کر آؤ, آدھی نیچے سے خراب نکلتی ہے. اس کو کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ سودا بھرتے بھرتے ایک آدھا سیب کم کر لے گا, یا اللہ نہ کرے تو بٹے ایسے مٹی والے رکھے گا کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے. تھوڑے سے پیسوں سے کیا کر لو گے یار؟ ان چیزوں کو بچوں کو کھلاؤ گے؟ یعنی ادھر اتنا برا حال ہو گیا, اتنی بے خوفی ہو گئی ہے کہ ملاوٹ کا حال یہ ہے کہ دوائیوں میں ملاوٹ. یار دوائی تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. خدا کا خوف پیدا کرو, کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, کسی کو پتا چلے کہ نہ چلے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا. ایک بار غالباً یہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ, آپ کہیں جا رہے تھے بازار میں تو ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑ لیا, ہاتھ میں ایک چاقو تھا, بری نیت تھی, لوگ آس پاس کھڑے تھے تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, ہمت نہیں کر رہا تھا کہ عورت کو چھڑائے, وہ بدماش تھا. تو یہ بزرگ گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا, تو اس کے ہاتھ سے چھری یا چاقو بھی گرا اور وہ بے ہوش ہو گیا, تھر تھر کانپنے لگا. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا یہ تو چھوڑو, یہ بتاؤ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہا تمہارے کان میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا بس جو بھی آیا تھا اس نے میرے کان میں یہ کہا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. بس میں نے یہ سنا اور مجھ پر خوف طاری ہو گیا. کاش, آمین کہہ دو, اللہ کرے کہ دل میں یہ ایسا چسپاں ہو جائے کہ جب گناہ کا جی چاہے نا, یہ دل کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مت کر, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں دنیا کا خوف ہے,
میرے رب کا خوف نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک تو خوف خدا ختم ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہماری بیٹھکیں غلط لوگوں کے ساتھ ہیں. خود بھی سچے نہیں ہیں، سچے دوست بھی نہیں ہیں، حالانکہ غلام سچے آقا کے ہیں. میرے آقا کی سچائی کا عالم پتہ ہے نا آپ کو، کہ جو کفار تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے. اور ہم آج حال یہ کہ کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کاروبار میں بھی جھوٹ، میری اتنے کی خرید ہے، اللہ کی قسم اتنے کی خرید ہے. ارے کیوں تم نے غلط بیانی کرنی ہے بھائی؟ کوئی کہتا ہے میرے کوئی کپڑا لینے گئے، کوئی چیز لینے گئے، بھائی کتنے کی ہے؟ 5,000 روپے کی. بھائی 4,000 کی دے دو. کہتے 4,500 کی تو میری خرید ہے. تھوڑا آگے جاتے تو کہتے صاحب 4,000 میں لے جاؤ. ارے تمہاری 4,500 کی خرید تھی، کیوں دے دیا 4,000 میں؟ کیوں بولنا ہے جھوٹ؟ سچ بولیں. اور جھوٹ کی جو برائیاں ہیں، اللہ اکبر. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. آج ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں یار کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، بیماریاں ختم نہیں ہوتی. تو بتاؤ نا جھوٹ کتنا بولا، سارے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات تھی کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے. ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا. پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا. اچھا اب پہلے کیا ہوتا تھا؟ دوست کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، ایک کے ساتھ. اب سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ 1,00,000 لوگ سنیں اور ہم مر جائیں پھر بھی یہ چلتا رہے کلپ. کیوں کرنا ہے ایسا؟ کیوں کرنے غلط کام؟ تو پلیز میرے اسلامی بھائیوں اچھی صحبت اختیار کریں. اچھا کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار میں شراب نہیں پیتا، میرے دوست پیتے میں تو ساتھ بیٹھتا ہوں. میں جوا نہیں کھیلتا ہوں، دوست کھیل رہے ہوتے میں تو کمپنی دیتا ہوں. میں غلط کام نہیں کرتا، دوست کرتے میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ ایسی بری کمپنی میں کیا کرنا ہے میں نے؟ جدھر رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے تو ادھر بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایک ایگزامپل سوال پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے، کیا برابر والے گھر والے سکون سے گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ یار برابر میں ہی لگی ہوئی ہے نا. برابر والے بھی گھر خالی کر دیتے ہیں احتیاطاً کہ یار آگ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. اگر اوپر نیچے 2 منزلیں ہوں، 3 منزلیں ہوں، نیچے آگ لگے تو اوپر والے بھی خالی کر دیتے ہیں کہ کہیں نیچے سے آگ اوپر نہ آ جائے. یار کمال کے آدمی ہیں. دنیا کی آگ لگے تو گھر خالی کر کے دور ہو جاتے ہیں. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں دوستوں میں بیٹھنا ہے صاحب، جا کچھ نہیں ہوتا مجھے. یہی آگ تمہیں برباد کر سکتی ہے. بیٹھو نا اچھے لوگوں کی صحبت میں. فرق سمجھو برے اور اچھے لوگوں کا. ہاں آپ کو پتہ ہے جو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اچھی محفل کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، اور جہاں بھی رب کا ذکر ہوتا ہے نا اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ آج اس محفل کو میرے رب کے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوگا. ہم اللہ کے قرآن کا ذکر کر رہے ہیں، رب کے کلام کا ذکر کر رہے ہیں، ضرور اس پر رحمت ہوگی. اب جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس محفل کے بعد جاتے ہیں نا تو کیا خوبصورت کانورزیشن ہوتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تجھے یاد کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے تجھے یاد کر رہے ہیں. حدیث کا خلاصہ ہے اے میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے. یا اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھ لیتے تو اور دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے. فرشتوں کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے. کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ عرض کریں گے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اگر جنت دیکھ لیتے تو یا اللہ وہ جنت دیکھ لیتے اور گر گڑاتے اور روتے اور تڑپ کے ساتھ جنت مانگتے. اے میرے فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ جہنم دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ وہ جہنم دیکھ لیتے تو اور روتے اور گر گڑاتے توبہ کرتے. اللہ کریم کا دریا رحمت جوش پہ آتا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے. اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ اور خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ایسا بھی اس میں ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا. ہم کہتے ہیں نا میں کرتا نہیں بیٹھتا ہوں، ادھر آ جائے کرو بولے کچھ بھی نہ کرو. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ اس محفل میں تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین، جن کا ساتھی بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا اجتماع میں آیا ہو جس کو آنا نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آؤ، چلو یار کوئی بات نہیں لنگر بھی ہوگا ذرا چلتے ہیں مزہ آئے گا. محفل کے لیے نہیں ہے ویسے ہی آ گیا.
इंशाअल्लाह वो भी नवाजा जाएगा, क्योंकि अच्छे की सोबत में बैठा है, नेक महफिल में बैठा है। प्लीज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप कुरान वाकई पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुरान के नूर पर अमल करना चाहते हैं, अगर आप नेक बनना चाहते हैं, देखो ना, हमने पहले भी कई बार तौबा की है, कभी 15 शाबान, कभी 27 रमजान, रो रो कर दुआएं की हैं, फिर क्यों नहीं बदले हम? उसका एक बड़ा रीजन ये है, इज्तिमा में आते हैं तो दिल बदलता है, बाहर जाते हैं तो वही दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। हम टोपी लगाएं तो मजाक उड़ाते हैं, खैर तो है, मौलाना हो गया है, बार बार मस्जिद क्यों जा रहा है भाई, दाढ़ी रखे फिर मजाक उड़ाते हैं। वो हमें नेक नहीं बनने दे रहे और हम उनसे दोस्ती लगाए बैठे हैं। अगर अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनना है ना, दोस्त अच्छे कर लो, महफिल अच्छी कर लो, संगत अच्छी कर लो। आओ आज के दौर में मैं आपको बताता हूँ अच्छे दोस्त किधर मिलेंगे। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, जहाँ हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं जो पकड़ पकड़ कर हमें मस्जिद की तरफ और सुन्नतों की तरफ बुला रहे हैं, हमारी आखिरत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे दूर ना भागें, हम इनके साथ हो जाएं, मदनी काफिलों में इनके साथ सफर करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमारा दिल भी साफ हो जाएगा। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको कुरान पाक से सच्ची दोस्ती अता फरमाए, कुरान पाक के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। एक नियत कर लो कि अब रोजाना कुछ ना कुछ कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई दिन ऐसा गुजरे ना कि जिसमें मेरी आंखें कुरान देखें ना, मेरे कान कुरान सुने ना, मेरी जबान कुरान पढ़े ना, कुछ ना कुछ कुरान में जरूर पढ़ूंगा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।